أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی عارضی زندگی بنائی ہے، اور ہماری پیدائش کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو خوبصورت عمل کرتا ہے۔ ہم ایک وقت معینہ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، اور یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ہم نے کتنی زندگی بسر کرنی ہے، اور کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور موت یہ تو ایک حقیقت ہے، کسی انسان کو اس سے استثناء حاصل نہیں۔ کوئی نیک ہو، بد ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، سب نے مرنا ہی مرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک بات تو یہ کہی کہ اللہ سے ویسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ تمہیں اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے۔ اسلام کی حالت میں موت کا آنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ جب موت کا وقت ہمارے اختیار میں نہیں تو ہمیں کس طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری موت حالت اسلام میں آئے گی؟ آج کے خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ مرنا تو سب نے ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا نتیجہ اچھا ہو جائے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، صرف اور صرف اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ، اختتام، نتیجہ، رزلٹ، سارے معاملے کا انحصار اسی پہ ہوتا ہے۔ امتحان دیا، رزلٹ کیا آیا؟ کوئی کام شروع کیا، نتیجہ سامنے کیا آیا؟
جس طرح ہمارے دنیا کے سارے واقعات معاملات ہماری نظر نتیجے پر ہوتی ہے اور ہم نتیجے کے بارے میں خواہش مند رہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ فلاں واقعے کا انجام کیا ہوا، ہماری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ اب زندگی کا اختتام کیسا ہوگا یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا انجام اچھا ہوگا۔ اور خوش نصیب وہ انسان ہے جس انسان کی زندگی کا اختتام اچھا ہو، آخری وقت کلمہ توحید نصیب ہو جائے، آخری وقت کوئی نیک عمل کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ بڑا ہی سعادت مند انسان ہے۔ اور بدبخت وہ شخص ہے جو حالت کفر میں، حالت شرک میں یا کسی گناہ کا ارتکاب کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے۔ انسان بسا اوقات اچھے عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جو شریعت کے احکام میں ان کو بجا لاتا ہے، لیکن اس کو اپنے انجام کا علم نہیں ہے، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے جس بنا پہ اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب القدر کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا ان الرجل لیعمل اعمال اہل الجنہ، بسا اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے، جنتی لوگوں والے اعمال کر رہا ہے اور جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ بندے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے یا ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بازو کا فاصلہ۔ اب اختتام پہ کیا کرتا ہے؟ فَيَعْمَلُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، کوئی جہنم والا عمل کرتا ہے، اسی پہ اس کا اختتام ہو گیا۔ اب اس اختتام برے عمل کی بنا پہ وہ شخص جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، کتاب المغازی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک ہے، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی وہ بہت دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے حد درجے کی۔ صحابہ بڑے حیران ہیں۔ جب کچھ وقفہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا تو آپ کو بتایا گیا کہ جو فلاں شخص ہے آج اس نے کمال کر دی، اس نے جتنی بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑائی کی ہے، دشمن مارے ہیں، اتنی بہادری اور دلیری کسی اور آدمی میں نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا ہوا من اہل النار، جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو کہ یہ بڑا مجاہد ہے، بڑا جہاد کرتا رہا ہے، بڑے کافر مارے ہیں، یہ شخص جہنمی۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر انکار پیدا ہونے لگا کہ بظاہر اس کے عمل اتنے اچھے، بظاہر اس کے عمل بڑے ہی خوبصورت، اب جہاد کر رہا ہے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں
اس آدمی کے پاس چلا گیا اور میں نے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ دوبارہ پھر جنگ ہوئی، جنگ کے اندر اس نے اسی انداز سے دشمن مارے، شدید لڑائی کی، کافی زخم آئے۔ اب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ اب شدید زخم ہے، حد درجے کا پریشان ہے۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک کو اپنے سینے پہ رکھا، اوپر سے زور ڈالا، اپنے آپ کو نہر کر لیا، خودکشی کر لی۔ یہ بندہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے جو فرمایا تھا ہوا من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ اس بندے نے خودکشی کر لی۔ انجام کا کیا پتا ہے؟ انجام کا نہیں کسی کو پتا کیا بنے گا۔ ہر وقت اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ نیک عمل کرو تب بھی اللہ سے ڈرو، نیک عمل نہ بھی کر سکو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے، والذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ ڈر قبولیت کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں یا نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے پہ آئے، چھوٹا سا عمل بھی قبول کر لے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور نہ قبول کرے تو بڑے بڑے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے اور آپ کے علم میں ہوگی، 3 شخص جن کو کل قیامت والے دن بلایا جائے گا، قاری قرآن اور اسی طرح سخی اور اسی طرح شہید، تینوں عمل بڑے، لیکن انہوں نے یہ عمل کرتے وقت اخلاص کو چھوڑ دیا، ریاکاری کی بنا پہ یہ 3 عمل کیے۔ تینوں شخص ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ جہنم کو ان کے ساتھ بھڑکایا جائے گا۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم خدمت کر رہا ہے، آپ کا پالان اتارتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء لا کے دیتا ہے، خادم رسول ہے۔ جنگ ہوئی یا جنگ سے پہلے ہی آپ کا پالان اتار رہا تھا، ایک تیر لگا دشمن کی طرف سے آ کے، یہ آدمی وہیں پہ فوت ہو گیا۔ صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہنی اللہ بالجنہ، اس بندے کے لیے جنت کی مبارکباد ہے، کتنی سعادت مند اس کی موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا، بڑا سعادت مند ہے۔ یہ آواز صحابہ میں چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جو بات تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، وہ چادر آگ کی بنا کے اس کے اوپر لپیٹ دی گئی ہے، اور وہ آگ چادر شعلے مار رہی ہے۔ کیا پتا انجام کیسے ہے؟ یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نیک عمل کرو تب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو یا اللہ یہ میرا عمل قبول کر لے، اگر نہ کر سکو رہ جائے تب بھی اللہ سے درخواست کرو اللہ یہ تو رہ گیا، آئندہ مجھے نیک عمل کی توفیق ضرور دینا۔ وہ پکڑنے پہ آ جائے، ایک ایک کلمے اور ایک ایک جملے پہ پکڑ لے اور اسی پہ زندگی کا اختتام کر دے۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے لوگوں میں 2 بھائی تھے، ایک عبادت کے اندر محنت کرنے والا، نماز روزے کا پابند، اور دوسرا گناہگار تھا۔ جب یہ نیک آدمی اس کو دیکھتا وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس کو منع کرتا کہ گناہ نہ کیا کر، وہ کہتا خلینی و ربی، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ وقت گزرتا گیا،
ایک دن اس نے دیکھا یہ کوئی گناہ کر رہا ہے، فاستعظمہ، اس نیک نے یہ جانا کہ یہ گناہ تو بہت بڑا ہے، اس نے زبان سے ایک کلمہ کہہ دیا۔ کیا کلمہ؟ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ ایک کلمہ، ایک جملہ بولا، اللہ نے دونوں کو فوت کر لیا، اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ہاں میرے بندے، اتعلم بھی، تو میرے بارے میں جانتا تھا، تو میرے بارے میں جانتا تھا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ کیا اتھارٹی تھی تیرے پاس، کیا اختیار تھا؟ تو نے قسم کھائی ہے، جا میں نے اس کو معاف کیا۔ اس کے لیے جنت کا اعلان۔ اور جس آدمی نے قسم کھائی، کلمہ کفر کہا، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن اختتام پہ قسم کھا لی اور یہ کلمہ کفر، ایک کلمے نے زندگی کے سارے عمل برباد کر کے رکھ دیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، اس روایت میں تبصرہ کرتے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تکلم بکلمہ، اس بندے نے ایسا کلمہ کہا، ایسا جملہ بولا، او بقد دنیاہ و آخرتہ، جس ایک کلمے نے اس بندے کی دنیا بھی برباد کر دی، اسی وقت اللہ نے فوت کر لیا، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ معاملہ بڑا حساس ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں کس حال میں موت آ جائے۔ اور اسی اہمیت کے پیش نظر انبیاء نے باقاعدہ اپنی اولادوں کو نصیحت کی کہ بیٹا تمہاری موت حالت اسلام میں آئے، بلکہ بعض نبیوں نے اس کی دعا کی ہے، اللہ ہماری موت حالت اسلام میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ مومنوں کو حکم دے رہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت حالت اسلام میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے بیٹوں کو وصیت کی، تاکیدی طور پہ یہ حکم دیا۔ پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں، وَبَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تاکیدی طور پہ یہ بات کہی، اے ہمارے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، اب تمہاری موت حالت اسلام میں ہو، حالت اسلام میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھ دی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے دھمکیاں دی، میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، میری اجازت کے بغیر تم مسلمان ہو گئے، ابھی میں نے کوئی فرمان جاری نہیں کیا، تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، ایسے ہی موسیٰ کے پیچھے چل پڑے۔ یہ تمہارا بڑا، تم اس کے چھوٹے ہو، تم نے مل جل کے پورا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، مخالف سمت تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ جو سابقہ جادوگر تھے موجودہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فرعون جب سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ آ چکی ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہمارا فیصلہ اول آخر اب اسلام والا فیصلہ ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا، اور کیا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ اگر ہمیں آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ڈالا جائے، ستم ڈھائے جائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر صبر پیدا کر دینا، برداشت کی توفیق دے دینا۔ اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، اللہ اگر ان مصائب میں، پریشانیوں میں، ظلم و ستم میں ہماری موت واقع ہو جائے،
وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اللہ ہماری روح نکلے، جان نکلے، خاتمہ ہو تو اسلام پہ ہو۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ یہ تیری قدرت ہے، تو نے کہاں کنعان، کہاں کنواں، کہاں مصر کی جیلیں اور کہاں تخت مصر، یہ عطا کرنے والا تو ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے تو ہی نہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، مجھے یہ علم نہیں تھا، تو علم سکھانے والا ہے۔ فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، معاون اور مددگار ہے۔ توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ دنیا میں تو نے آزما کے بھاگ لگا دیے، چمکا دیا، مصر کی بادشاہ دے دی، یہ دنیا میں تو نے میرا مقدر بنایا، لیکن اب موت تو آنی ہے، جب موت آئے توفانی مسلمہ، اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اللہ فوت تو نے کرنا ہے، حکم تیرا چلے گا، مرنے سے پہلے دین پہ قائم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ بے دین ہو جاؤ۔ بادشاہوں کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بادشاہ ان کے معاملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ کے یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں توفانی مسلمہ، اللہ جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں ہے۔ والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تو سامنے آ گیا، انبیاء کی تاکیدی حکم، انبیاء کی دعائیں ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ دعائیں کر رہے اللہ موت آئے تو حالت اسلام میں، جبکہ موت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کسی کو پتہ ہے ہم نے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے کہ نہیں؟ ہم نے شام سورج غروب ہونے سے پہلے فوت ہو جانا ہے؟ کسی کو کوئی علم نہیں، کسی کو کوئی علم نہیں، رات ٹھہرنا یا نہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے کس نے کب فوت ہونا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری موت حالت اسلام میں ہو۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے تم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھو، ہر وقت ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرو، موت جب بھی آئے گی حالت اسلام میں آئے گی۔ اس دین کو قائم کر لو، استقامت اختیار کرو، دین پہ ڈٹ جاؤ، اور تمہارے اس استقامت کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، تمہاری موت جب بھی آئے گی انشاءاللہ اچھی موت آئے گی، اور مرنے سے پہلے اللہ کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، ہم انجام کو بھول چکے، موت کیسی ہے ہمیں کوئی علم نہیں، جبکہ سلف صالحین اس کا بڑا خیال کرتے تھے۔ اور خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے، بڑا خوش نصیب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا زندگی کا آخری کلمہ، آخری جملہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو گیا، یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، آپ نے پوچھا بچہ نہیں آیا، بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ ہمارے لیے تو مسلمانوں کی تیمارداری بڑی مشکل ہوتی ہے، جب مر جائے تو پھر کہتے بڑا عظیم تھا، بہت ہی جیدار تھا، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، جب بستر مرگ پہ لیٹا ہوتا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ بیماروں کا حال پوچھنا چاہیے، اس میں بہت ہی اجر و ثواب ہے، یہ الگ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ آپ تیمارداری کے لیے چلے گئے، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹا چارپائی پہ لیٹا ہے، آپ نے کیونکہ جو دائی ہے اس نے جہاں بھی بیٹھنا ہے، جہاں بھی جانا ہے، اس نے تو اپنی دعوت پیش کرنی ہے،
یہ گونگا پن تو آج ہمارے اندر آ گیا ہے۔ ایک مشرک شرک کا نعرہ لگا رہا ہے، بدعتی بدعت کا نعرہ لگا رہا ہے، اور ایک کافر وہ کفر کے نعرے بلند کر رہا ہے۔ یہ مسلمان گونگا بن کے بیٹھے ہیں، بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ غلط قسم کے واقعات سنا سنا کے قوم کو معزوز کر رہے ہیں، اور یہ گونگا صاحب بیٹھا ہے، جی میں کیا کروں، میں بات کروں گا لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، فتنہ بڑھ جائے گا۔ اب بول، تو بھی جب بولے گا شرک کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، بدعت کے مقابلے میں، آسمان پہ رب خوش ہوگا کہ میرے بندے نے دعوت تو دی ہے، مقدر میں ہدایت ہوگی تو مل جائے گی، بولنا تو چاہیے۔ اور یاد رکھیے، آج ہمارے اس گونگے پن نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم کہتے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ کرتے کرتے معاملے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اپنی زبان کھولو، رب کے لیے بولو، کوئی کلمہ تو کہو۔ شرک کی بات ہے، مقابلے میں کوئی توحید کی بات تو کرو۔ بدعت کی ترویج ہو رہی ہے، مقابلے میں کوئی سنت کی بات تو کرو۔ بولنا چاہیے، اور یہ دائی کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بیٹا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم آپ کی کنیت تھی کہ ان کی اطاعت کیجئے۔ بیٹے نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا۔ مسلمانوں، اپنے آخری لمحات کے بارے میں بھی سوچو، ہمارا نتیجہ کیا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ربی بن حراش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہے، محدث ہے، بخاری مسلم کے راوی ہے۔ انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا، ہنستے نہیں تھے۔ ربی بن حراش ہنستے نہیں تھے۔ آج ہماری ہنسی تو بند ہی نہیں ہوتی، یہ ہنستے ہی نہیں تھے۔ لوگوں نے سوال کیا، ربی آپ کے سامنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پہ کبھی ہنسی نہیں دیکھی، آپ کبھی مسکرائے نہیں، کیا وجہ ہے؟ ربی بن حراش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم ہنسنے کی بات کرتے ہو، مجھے اپنی زندگی کے اختتام کا علم نہیں ہے، میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، ایسے ہی ہنستا پھروں۔ ربی بن حراش نے جب سے یہ عزم کیا، اس کے بعد ساری زندگی نہیں ہنسے۔ جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی علیہ الرحمہ نے لکھا ان کی سیرت میں، جب یہ فوت ہوئے اللہ نے ان کے چہرے کا ڈیزائن ایسا بنا دیا، جو بھی ان کو دیکھتا یوں محسوس کرتا جس طرح مسکرا رہے ہیں۔ صرف ویسے نہیں ہنسنا چھوڑا کہ مجھے میرے انجام کا علم نہیں ہے۔ اور بات چل رہی تھی آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے، یہ سعادت کی موت ہے۔ یہ کیسے نصیب ہوتے ہیں؟ انسان زندگی میں کوئی عمل کرے۔ امام ابو زرع الرازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ اتنے بڑے امام، ان سے بلکہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا کسی کے ساتھ مکالمہ ہو گیا، بات چیت کرتے گئے۔ اس نے کہا میرے استاد بہت بڑے عالم ہیں۔ کہا اتنے بڑے بھی نہیں ہے۔ کہا بہت بڑے عالم ہیں، ان کو بڑی حدیث یاد ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ کہا اگر میرے استاد محترم کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ تو کیا کہتا ہے؟ بعد میں خیال آیا کہ میں پتہ تو کروں کہ میرے استاد کو 1,00,000 حدیث آتی ہے کہ نہیں، پتہ تو کرو۔ آئے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، یہ بات پوچھی، امام صاحب آپ کو 1,00,000 حدیث یاد ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اس طرح میں نے کسی بندے سے بات چیت کی، اس نے انکار کیا، میں نے آگے سے یہ جملہ کہہ دیا
کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق آپ بتائیے کہ آپ کو یاد ہے 1,00,000 حدیث؟ امام ابو زرع راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو، 1,00,000 حدیث تو مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح تمہیں سورہ قل هو اللہ یاد ہے۔ اللہ اکبر، حدیث کے اتنے بڑے امام، آخری وقت ہے، بستر مرگ پہ لیٹے، شاگرد پاس بیٹھے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب استاد کا روب جلال اتنا ہے، شاگردوں کے اندر ہمت اور جرت نہیں کہ استاد محترم کو کیسے کہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ ادب تھا، احترام تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سامنے تھی۔ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، جس روایت میں یہ کلمہ آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس روایت کی جو سند ہے، ایک شاگرد نے وہ سند شروع کی، 2 راوی پڑھے اور خاموش ہو گیا، دوسرا شاگرد اس نے 2 راوی پڑھے اور خاموش ہو گیا، تیسرا شاگرد اس نے 2 راویوں کے نام لیے اور خاموش ہو گیا۔ امام صاحب کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا نا اٹھاؤ، سہارا دیا، امام صاحب تھوڑے سے اوپر ہوئے، امام صاحب نے اپنی سند کے ساتھ پہلے سند پڑھی اور اس کے بعد یہ حدیث شروع کی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا کلمہ پڑھا ان کی روح پرواز کر گئی۔ داخل الجنہ کا کلمہ نہ کہہ سکے۔ کن کی موتیں اچھی ہوتی ہیں؟ جن کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ زندگی اچھی بناؤ، استقامت اختیار کرو۔ سعودیہ میں ایک شہر ہے ابا شہر ہے، وہاں کا یہ واقعہ 5-6 سال پرانا واقعہ، اخبارات میں عام طور پہ یہ واقعہ چھپا تھا۔ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہے، برات آ چکی ہے، برات کھانے سے فارغ ہو چکی ہے، اب وہ لڑکی کو لے جانے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں۔ پیغام پہنچا، ادھر سے اذان شروع ہو گئی، اذان شروع ہو گئی۔ اب لڑکی کہتی میں نماز پڑھ کے جاؤں گی، دلہن کہہ رہی نماز پڑھ کے جاؤں گی۔ ماں کہتی ہے بیٹا وہ سارے تیرے انتظار میں، وہاں جا کے نماز پڑھ لینا۔ کہا نہیں اماں میں یہاں نماز پڑھ کے جاؤں۔ خیر دوسرے تیسرے نے کہا، لیکن کہا نہیں میں نماز پڑھ کے جاؤں گی۔ کہا آپ وضو کریں گی، وضو کے ساتھ آپ کا بناؤ سنگار ختم ہو جائے گا۔ کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، میں نے وضو بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، جانا ہے تو نماز پڑھ کے جانا ہے۔ خیر اس نے کافی اصرار کیا، کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ اس نے وضو کیا، نماز شروع کی، قیام کیا، رکوع کیا، جب سجدے میں گئی تو اس کی روح پرواز ہو گئی۔ یہ نصیبے کی بات ہے۔ جو اللہ کے دین کی قدر کرتے ہیں، احکام کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتے ہیں۔ سجدے کے اندر ہی روح پرواز کر گئی۔ اللہ ان لوگوں کو سعادت کی موت نصیب کرتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ جنگ ہونی ہے، کافروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہونا ہے، اب تو ایسے کرنا جب میرا مقابلہ ہو تو بڑا مضبوط کوئی کڑیل جوان کافر ہو جس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، میں اس کے ساتھ لڑائی کروں، وہ میرے ساتھ کرے، بالآخر وہ مجھے قتل کر دے اور میرے ناک کو کاٹ دے، میرے کانوں کو کاٹ دے اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، قیامت کا دن ہو، میں اپنے کٹے ہوئے ناک کو اور کٹے ہوئے کانوں کو اٹھا کے تیرے سامنے پیش کروں اور تو مجھ سے سوال کرے عبداللہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا، میں جواب میں کہوں یا اللہ تیری وجہ سے اور تیرے رسول کی وجہ سے، اور تو آگے سے مجھے کہے صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ یہ آخر میں دعا کر رہے ہیں۔ واقعتاً جنگ ہوئی، جنگ کے اندر ان کا مقابلہ ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے کان اور ناک کو کاٹ دیا گیا اور اس کے بعد ایک رسی کے اندر پرو کے لٹکا دیے گئے۔
جو عبداللہ بن جاش نے خواہش کی، دعا کی، اللہ نے منو ان پوری کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جو سعادت مند لوگ تھے، جو دین کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنے والے تھے۔ کن لوگوں کی موتیں اچھی ہوتی ہے؟ جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ استقامت اختیار کرنے والے لوگ، ڈٹ جانے والے لوگ دین کی خاطر، اللہ واقعتاً ان کو اچھی موت نصیب کرتے ہیں۔ اور سعادت مند لوگ وہی ہیں جن کی اچھی موت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائیں گے، لوگ اتارنا چاہیں گے، تو نے اس قمیض کو اتارنا نہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب بلوائی نکلے، انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا، 40 دن تک پانی بند کیا اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء بند کی۔ 40 دن کا طویل محاصرہ، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ قائم اور اپنے موقف پہ قائم۔ صحابہ نے درخواستیں کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ابھی مہاجرین کثیر تعداد میں موجود ہے، بدر والے موجود ہیں، احد والے موجود ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کہا میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کا خون بہنا گوارا نہیں کر سکتا، میں اپنا خون مسلمان کی عزت کے لیے تو بہا سکتا ہوں، لیکن کسی مسلمان کا خون میری وجہ سے بہے عثمان گوارا نہیں کر سکتا۔ میرا خیر خواہ وہ ہے جو میری وجہ سے تلوار نہ اٹھائے، ڈٹ گئے۔ اللہ کے رسول کی ایک بات، اللہ قمیض پہنائے گا، اس قمیض کو اتارنا نہیں۔ استقامت اختیار کی اور اللہ نے پھر کیسی سعادت والی موت نصیب کی۔ دنیا کے اندر شہید بڑے بڑے، لیکن یہ انوکھے انداز کا شہید ہے جس کے خون نکلا اور اس کے ساتھ قرآن کے اوراق رنگین ہوئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مختلف جگہوں سے شہیدوں کی گواہیاں آئیں گی، اور عثمان وہ شہید ہے جس کی گواہی کے لیے رب کا قرآن آئے گا۔ جب کوئی استقامت اختیار کرے، اللہ اس کی موت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ وہ کون سی علامتیں ہیں، وہ کون سی دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کی موت اچھی بنتی ہے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے اسی موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی کہ اچھی موت کن لوگوں کی ہوتی ہے اور کس انداز سے، کن دعاؤں کے ذریعے سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ بری موت سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک تو گزارش تھی کہ
जुमे के अंदर सुस्ती नज़र आ रही है, शुरू के अंदर ना दोस्त बहुत कम होते हैं, तो ये सुस्ती दूर करें। तो दूसरी बात ये है कि आपको खुशखबरी सुनानी है कि बाकी जो 2 जुमे हैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब जिन्होंने पिछला जुमा पढ़ाया था, आज भी वो तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह वो 2 जुमे पढ़ाया करेंगे। तो बहुत ही हमारी जमात के नामवर आलिम दीन है और सरमाया अहले हदीस है, इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये तसलसल के साथ मामला जारी रहेगा। तो आप भी हमारा तावन करें, वक़्त पे तशरीफ़ लाया करें। कई ऐसी बातें हैं जो दोस्त आखिर में आते हैं, अब उनको तो पता ही नहीं होता बयान क्या हुआ है। तो मेरे भाइयों, हफ्ते के बाद ये एक तालीमी और तरबीती सब लेक्चर होता है जिसमें हमारी हाज़री यकीनी होनी चाहिए। तो हम आखिर में आते हैं, तो गुजारिश ये है कि जुमा तो हमने पढ़ना है, कोई मुसलमान है थोड़ा सा पहले आ जाए, थोड़ा सा पहले है, दीन की बातें इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा और आपके